یقین کر لو مجھے محبت ہے تم سے میری یہ دنیا حسین جنت ہے تم سے تمہاری تصویر ہر نظر میں چراغ جیسے ہو رہ گزر میں تمہاری یادیں میرا سہارا اداس جیون کے ہر سفر میں ڈگر ڈگر پر سہانی رنگت ہے تم سے یقین کر لو مجھے محبت ہے تم سے سوا تمہارے نہ کوئی اپنا ہمیشہ دیکھا تمہارا سپنا کتاب دل پر لکھی ہوئی ہے تمہاری چاہت کی ایک رچنا میری کہانی بس ایک حقیقت ہے تم سے یقین کر لو مجھے محبت ہے تم سے تمہیں نے آنکھوں کی نیند چھینی تمہیں نے لوٹا قرار میرا تمہیں ہو جیون مرن کے ساتھی تمہیں تو ہو اعتبار میرا خدا سے بڑھ کر بھی مجھ کو الفت ہے تم سے یقین کر لو مجھے محبت ہے تم سے میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی اس کی سخن درازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھیں اس کی ہنسی میں چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی گاہے قریب شاہرت گاہے بعید وہم خواب اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی اس کے ہی بازوؤں میں اور اس کو ہی سوچتے رہے جسم کی خواہشوں پہ تھے روح کے اور جال بھی شام کی نہ سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی جو مزاج غم کو سمجھ سکے اسی چارہ گر کی تلاش ہے آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں اسی لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا احباب ہرگز نہ تھوکتے ہم کو ہم اگر حسب ذائقہ ہوتے بیوی شوہر کے مرنے کے بعد جتنی تعریفیں اس کی کر کر کے روتی ہے ان میں سے 2% بھی اس کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر جنت نظیر ہوتا اور شاید شوہر اتنی جلدی مرتا بھی نہ اسی طرح بیوی کے مرنے کے بعد شوہر جو سسکتا پھرتا ہے کہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتا پھرتا ہے اس کا 10% بھی بیوی کی زندگی میں کرتا تو وہ اللہ کی بندی چین سے تو مرتی اولاد جس قدر والدین کی موت کے بعد ان کے احسانات کا اعتراف کرتی پھرتی ہے کیا یہی 2 بول سننے کو ماں باپ ترس کر نہیں مر گئے الغرض ہم نے زندہ کی تعریف نہیں کرنی خدا را جو انسان کوئی صلاحیت رکھتا ہے اس کے جیتے جی بیان کرو مرنے کے بعد پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں کہا اس نے مجھے تب واقعی تم سے محبت تھی کہا میں نے مجھے تو آج بھی تم سے محبت ہے وہ تب کی بات کرتا ہے میں اب کی بات کرتا ہوں مگر جو فاصلہ تب اور اب کے درمیان حائل ہے وہ مل کر بھی سمیٹا جا نہیں سکتا وہ اب تک آ نہیں سکتا میں تب کو پا نہیں سکتا اپنی مٹھی نہ بھیج کر رکھو تتلیاں سخت جان نہیں ہوتی کچھ تصاویر بول پڑتی ہیں سب کی سب بے زبان نہیں ہوتی تب کمرے میں بند ہو جانا اور چپ کے رو لینا جب آنکھیں باغی ہو جائیں اور یاد میں میری بھر آئیں پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور چپ کے رو لینا جب پلکیں کرب سے موندی ہوں اور سب سمجھیں تم سوئی ہو تب منہ پہ تکیا رکھ لینا اور چپ کے رو لینا یہ دنیا ظالم دنیا ہے یہ بات بہت پھیلائے گی تم سامنے سب کے چپ رہنا اور چپ کے رو لینا جب بارش چہرہ دو ڈالے اور اشک بھی بوندیں لگتی ہوں وہ لمحے ہرگز مت کھونا اور چپ کے رو لینا کون سی رت تیرے نام کروں تو ہی بتا اب کے سال کون سی رت تیرے نام کروں جنوری کی صبح روشن کی فروری کا ابھرتا ہوا جوبن
مارچ کھلا کھلا سا کہ اپریل دھلا دھلا سا، مئی کی اگلتی ہوئی دھوپ کہ جون کا چپتا ہوا سکوت، جولائی میں سر چڑھتا ہوا سورج کہ اگست میں غلامی کا ڈھلتا ہوا سورج، ستمبر میں جنم لیتی ہوئی خواہشیں کہ اکتوبر میں پیار کی بارشیں، نومبر کی ساری رعنائیاں کہ بھینگے دسمبر کی تنہائیاں۔ تو ہی بتا کہ اب کے سال کون سے رت تیرے نام کروں، بتاؤ نا اور کیا کروں۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صفات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگاہ ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ لوگ میری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے، مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہر دوا درد کو بڑھا ہی دے، اب تو اے دل اسے بھلا ہی دے، لٹنے والے سے یوں گریز نہ کر، کیا خبر وہ تجھے دعا ہی دے، جس کے چہرے پہ میری آنکھیں ہیں وہ مجھے تان کم نگاہی دے، یہ بھی ایک شیوئی رفاقت ہے، جانے والوں کو راستہ ہی دے، جانکنی کے عذاب سے نکلوں آخری تیر بھی چلا ہی دے، اب تو جیسے فراز باد مراد زندگی کا دیا بجھا ہی دے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پر مجھے اس ملک میں کمزور تک اس نے کیا، راہ پر میرا بنا گمراہ کرنے کے لیے، مجھ کو سیدھے راستے سے در بدر اس نے کیا، شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعتبر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئیں گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کریں یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنی اپنی پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسے کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر تھپڑ کی گونج مدھمی لگتی ہے۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر میں نے، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی، مجھ کو اڑتا ہوا دیکھا تو پریشان لگا، وہ تو ٹوٹے ہوئے پر دیکھنے آیا تھا میرے، تنقید کر کے میرے ہنر کی اڑان پر تسلیم کر رہا تھا وہ میرے مقام کو،
یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پہ، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کا سونا بنا دیتی ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ میرے الفاظ مجھ میں رہنے دو، میرا غم ہے مجھے ہی سہنے دو۔ کون سنتا ہے بات لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ عقل کے 2 نقطے بیکار، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ سب پہ بھاری، مگر دل بغیر نقطے کے سب پہ حاوی۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل دینا، میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا گیا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، قرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے